اچھا مفتی صاحب، نکاح تو آپ کے بتا دیا آپ نے کہ اراؤنڈ کو 50 کے قریب تو ہوں گے نا؟ یقیناً چلے یقیناً. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد طلاقیں کتنی کو ہوئی ہوں گی؟ میں مفتی ہوں بھائی. اب تم جب وکیل بنو گی نا جی تو وکیلوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی فلاں کیس ہو تو اس میں سے یہ دوسرا راستہ کون سا ہے, موٹر وے والا کون سا ہے. میں طلاق کا اختیار ہی محترمہ کو دے دیتا ہوں. اچھا. اچھا مفتی صاحب، جو خواتین آپ سے نکاح کرتی ہیں چاہے وہ مطلقہ ہے یا بیوہ ہے یا کنواری ہے، تینوں کیٹیگری کی خواتین، عام طور پہ یہ جو ہے ہماری سوسائٹی میں تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ بچی کا نکاح کر دیا، چلو وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے اور اس کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہو جاتا ہے. تو ایسی خواتین کا فیوچر تو سیکیور نہ ہوا نا، وہ تو پھر ہوا میں ہوئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. مفتی عبدالقوی کے ساتھ جو اچھا پرسکون وقت گزارے. مفتی صاحب وقت ہی تو نہیں ہوتا، نہیں اور نہیں، بھی بڑی چیزیں سنے تو ہوتی صحیح ہیں. سنے تو صحیح. ان کے بعد میں جب ان کے آگے رشتے ہوئے تو ان میں سے میرے خیال میں بہت ساری بچیاں تو ایسی ہیں جناب جو اس وقت یورپ میں بیٹھی ہیں. اچھا، مطلب آپ سے نکاح کی برکت کی وجہ سے ان کے دیکھیں نصیب دعا کھل بھی گئے. ہوتی ہے، ساتھ نکاح بھی ہوتا ہے تو باقی معاملات بھی ہوتے ہیں. تو معنی یہ ہے کہ مفتی صاحب کی صحبت میں رہنا، مفتی صاحب کی زیر تربیت رہنا، مفتی صاحب سے بہت کچھ دین کے معاملات سمجھنا اور سننا. اور اس کا بہت ساری بچے ایسی ہیں جن کو میں نے تقریباً قرآن مجید کے آخری جو صورتیں ہیں الحمدللہ ان کو یاد کرائیں. اب ایک بچی قرآن بھی یاد کر رہی ہے، بہت ساری جناب معاملات فطرت کے شریعت بھی دیکھ رہی ہے. اب جب اس کی شادی ہوگی جناب تو پھر دیکھیں کہ کیسے جناب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خامند اور اس کے لیے خامند کتنا احترام کا سبب بنے گا. اچھا مفتی صاحب، ہمارے جو مفتی صاحب ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ پاکستان کے مفتی صاحب ہیں، ہمارے مفتی صاحب ہیں، آپ اتنے رنگین مزاج ہیں تو ہمارا جو ایک عام آدمی ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتا تو ہونا چاہیے نا ان کو. ہے اتنا رنگین مزاج؟ بالکل ہو. نکاح پہ نکاح کری جائے. 1 کروڑ عورت جب بغیر نکاح کے ہے تو کیا لازم نہیں ہوتا کہ جناب ہمارا وزیر اعظم بھی وزیر اعظم کا بھائی بھی وزیر اعظم کی اولاد. یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ ایک شادی کرتے ہیں اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ 4 5 6 مہینے کے بعد اپنی بیوی سے مار بھی کھا رہے ہیں تو ساری سراغ کی اجازت میں بجے بھی کھا رہے ہیں اور علیحدگی بھی ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد دوسری شادی کرتے ہیں، اس پہ کروڑ ارب روپے خرچ کر دیتے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب پھر میاں بیوی کی آپس میں نہیں بڑھ رہی. تو اس سے مفتی عبدالقوی زندہ باد. نہ جہیز ہے، نہ زیادہ کوئی حق مار ہے، نہ کوئی زیادہ لڑائی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی دنگا ہے، نہ کوئی فساد ہے. صرف اور صرف پیار اور سکون، پیار اور سکون، پیار اور سکون. مفتی عبدالقوی زندہ باد. صحیح. تو مفتی صاحب وہ خرچہ ورچہ بھی پھر دیتی ہیں آپ کو کہ آپ ان کو خرچہ دیتے ہیں؟ یہ سوٹ کوئی مجھے خرچے لگتا والا ہے وہی عورتیں ہی خرچہ دیتی ہیں آپ کو. اس پر ایک بات بتاؤ، پھر مقام ادب ہے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے، جو کہ آگے میرے نبی رحمت ہیں، ہم تو ادب والے لوگ ہیں، ہر طرح کی حضور کی خدمت کی ہے نا. تو اگر میری بیوی جناب میرے لیے اینک فرانس سے لے آئے، میرے لیے سوٹ جناب دبئی سے لے آئے، میرے لیے تسبیح جناب مکہ مکرمہ سے لے کتنے آئے. نمبر بیوی؟ اوہ یہ تو ایسے ہے جس طرح کہ اب میں بتاؤں کل صبح ناشتے میں میں نے کیا کیا کھایا تھا، پھر دوپہر کو کیا کھایا ایسے تھا. ہی پھر لوگ پوچھیں گے نا کتنے نمبر بیوی، کیونکہ لوگوں کی بیویاں نہیں لاتی، وہ تو کہتی ہیں خرچہ دو نہیں تو رات کو سالن نہیں بنائیں گے ہم. یہ تو افسوس ہے. بیوی کا نمبر 1 ہی ہے، وہی جو شادی والی، 1 1 1 1 1 1 1 بس. باقی بیگمات کے نمبروں کا نہیں پتہ. 22ویں نمبر کی ہے، 25ویں کی ہے، 10ویں کی ہے، 16ویں کی ہے، 24ویں کی ہے، 50ویں والی ہے، 49 والی ہے، کون ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ نے فتویٰ دیا ایک دفعہ کہ شراب، الکوہل جو بھی ہے وہ حرام نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. وہ کس طرح حرام نہیں ہے؟ شراب، الخمر اور دارو یہ تینوں حرام ہیں، حرام ہیں، حرام ہیں. ان کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. اچھا. البتہ یہ مجھ سے سوال کیا تھا، یہ جو ہماری اسلامی ریاستیں ہیں نا جو سوویت یونین سے، جی جی. تو یہ ساری مسلم ریاستیں ہیں. آپ پتہ نہیں تشریف لے گئی ہیں یا نہیں گئی. میں تو بارہا اسم لیے گیا کہ حضرت امام ترمذی کا، امام بخاری کا فلاں پروگرام، فلاں دینی حوالے سے میں جاتا رہتا ہوں. تو ان کے چمبر آف کامرس نے پوچھا، مختصر کر رہا ہوں، تو اس کے لیے میں فیکٹری میں گیا. 3.25 گھنٹے میں نے وہاں گزارے. میں نے اپنے آنکھوں سے ایک چیز بنتی ہوئی دیکھی ہے. ایک بچہ جناب میرے سامنے آتا ہے، ادھر سے آم کاٹتا ہے، ادھر سے دودھ لے آتا ہے، ادھر سے کوئی ملائی لے آتا ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں بھی اس میں ملائی بھی ہے، دودھ بھی ہے، آم بھی ہے، یار یہ ساری چیزیں حلال ہے. اب میں کیسے فتویٰ دوں کہ یہ حرام ہے؟ تو اس پر میں نے کہا کہ الکوہل شراب نہیں ہے، الکوہل دارو نہیں ہے،
الکوہل الخمر نہیں ہے. الکوہل کو جو شخص چاہتا ہے کہ جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ جا کے دیکھے. گنا ہے, گنے کا جوس ہے, اس کے بعد کیمیکلز ہیں, آگے فریش جوسز ہیں. یہ طرح سے کیا تیار ہو رہا ہے؟ بیئر تیار ہو رہی ہے, اور اس کے بعد جناب اپنا جو الکوہل کی مختلف شکلیں ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں. تو معنی میں نے کہا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمارے اردو بولنے والے اور مفتی اعظم صاحبان کا تمباکو والا پان ہے. اب تمباکو والے پان کے اندر جناب وہ چونا بھی لگا رہے ہیں, میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا. اس کے اندر جناب تمباکو بھی ڈال رہے ہیں. وہ انڈیا والی فلان ڈبی نکالو جی, وہ ڈبی آتی ہے اس کو بھی جناب لگا رہے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جس کو میں حرام کہوں. اب مفتی صاحب کھا رہے ہیں دن میں 6 پان, اور وہی پان میں نے 5 بڑے علماء سے ان کی ڈبی سے لے کے کھایا. تو میں نے تو 2-3 منٹ کے بعد یہ حالت تھی, پگا بھی گھوم رہا ہے, دماغ بھی گھوم رہا ہے. ان کو بھی پتہ چل گیا کہ مفتی صاحب کو خمار چڑھ گیا ہے, اب میرے لیے حرام ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, جو نشہ آور چیز ہے اس کا ضابطہ قرآن نے اور حضور نے بیان کر دیا ہے. تو شراب الکوہل آپ پیتے ہیں؟ نہیں, میں آپ کو پہلے بتایا تھا نا جب آپ نے پہلا سوال مجھ سے کیا تھا کہ ایک تو وہ گلگت والے مجھے بھیجتے ہیں شہد اور سلاجیت اور چلغوزہ. اسی طرح میں جو دوائیں استعمال کرتا ہوں نا وہ میں کرتا ہوں ہوموپیتھک. اچھا, اور ہوموپیتھک میں تو 99% الکوہل ہوتا ہے. نہیں دوا کے علاوہ. دوا کے علاوہ مجھے پینے کی اس لیے ضرورت نہیں. آپ خود ماشاءاللہ دانا ہو, سیانی ہو, جس کے چہرے کے اوپر خوبانی کی طرح اتنا سفیدی بھی ہو, رنگت بھی ہو, تو معنی یہ ہے کہ وہ نشہ استعمال نہیں کرتا. اچھا, اور جو نشہ استعمال کرتا ہے اس کے چہرے پہ یہ نور نہیں ہوتا. لیکن مفتی صاحب آپ کی اکثر ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, آپ جو ہے کلبز میں بیٹھے ہوتے ہیں, اس میں تو دارو پڑی ہوتی ہے. ہاں تو پڑے ہونا, اور کیا بات ہے. تو آپ کی پیتے ہوئے بھی ویڈیو وائرل ہوئی, نا ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی نا وہ تو کاغذ کا گلاس تھا, اس میں چائے ہوتی ہے. کاغذ کے گلاسوں میں الکوہل نہیں ہوتی. ان کلبز میں چائے ملتی ہے, شراب نہیں, وہ تو جو آپ حوالہ دے رہی ہو نا وہ تو ہماری تھی قوالی نائٹ. اچھا, وہ قوالی نائٹ میں گیا تو انہوں نے چائے پیش کی تو وہ میں چائے پی رہا تھا. تو میں ان کلبوں میں بالکل جاتا ہوں, میں غلط بیانی نہیں کرتا, کیونکہ حضور کی لعنت ہے اس آدمی پہ جو جھوٹ بولے.